بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک ہفتہ پہلے پاکستان کے اندر جو پاکستان کا سب سے بڑا فورم ہے، کور کمانڈرز کانفرنس، اس کی میٹنگ ہوئی، اس کا اجلاس ہوا، اور اس کا جو اعلامیہ سامنے آیا وہ تو سب نے دیکھا، اور آپ کو بھی پتا ہے کہ اس اعلامیے کے اندر جو 3-4 چیزیں بیان کی گئیں، ایک تو پاکستان میں الیکشن، امن و امان کی صورتحال، دہشت گردی کے خلاف آپریشن، اور اس میں پاکستانی فوج کا جو کردار ہے، اس کے اوپر بڑی ڈیٹیل سے بات کر کے اور اس کو مینشن کیا گیا، ایکسپلین کیا گیا اعلامیہ میں۔ دوسری طرف فلسطین کا مسئلہ، کشمیر کا مسئلہ، اس کو بھی اٹھایا گیا اور اس کے اوپر بھی آواز بلند کی گئی۔ یہ دو چیزیں ہو گئی، لیکن اندر جو بات ہوئی ہے اس کے حوالے سے مختلف جو خبریں ہیں، مختلف اس حوالے سے جو باتیں ہیں وہ سامنے آئی ہیں، وہ بہت اہم ترین ہے، کیونکہ اندر جو بات ہوئی ہے، اور یہ جو کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے یہ اصل میں 2 دن کی تھی، 2 دن کی، تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کی کتنی اہمیت ہے۔ اور یہ 2 دن کی کانفرنس کا مطلب ہے کہ 8-10 گھنٹے ایک دن بیٹھے اور 8-10 گھنٹے دوسرے دن بیٹھے، 2 دن کی، تو اس کے اندر ایک دو ایشوز نہیں، بلکہ پاکستان کو درپیش جتنے چیلنجز ہیں، وہ چاہے اندرونی ہو، انٹرنل ہو، ایکسٹرنل ہو، دہشت گردی ہو، سیاسی اور معاشی عدم استحکام ہو، تمام کے تمام چیلنجز کے اوپر بڑی تفصیل کے ساتھ بات چیت کی گئی۔ اب اس میں عمران خان کی رہائی بھی ڈسکس کی گئی، عمران خان کے خلاف انتقامی کارروائی کو بھی ڈسکس کیا گیا کہ جس طریقے سے عمران خان کو انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس کا نتیجہ یہ نہ ہو کہ الٹا پڑ جائے، اور ابھی تک تو جتنا اسیسمنٹ کی گئی، اس کی جتنی جانچ پڑتال کی گئی، اس کو دیکھا گیا، تو اس کا نتیجہ تو الٹا پڑا ہے۔ اس وجہ سے بہت اہم ترین فیصلے کیے گئے، خاص طور پر عمران خان سے متعلق، اس کو آپ نے سمجھنا ہے۔ دیکھیں، پاکستان کے اندر جو سب سے بڑا فورم ہے وہ ہے ملٹری کمان کا، کور کمانڈرز کانفرنس کا۔ جب جنرل آصف منیر نے امریکہ کا دورہ مکمل کیا تو واپسی پر انہوں نے سب سے پہلے تو جو نیا سال شروع ہوا، نئے سال کے موقع پر انہوں نے پاکستانی قوم کو پیغام بھیجا۔ اس کے بعد پھر کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی، اور کور کمانڈرز کانفرنس 2 دن تک جاری رہی، اور 2 دن جاری رہنے کے بعد اس کا اعلامیہ جو ہے وہ پھر جاری کیا گیا۔ اب یہ جو 2 دن کی کور کمانڈرز کانفرنس ہے، اس کا جو اعلامیہ ہے یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے اندر 4-5 چیزیں ڈسکس کی گئیں، جس کے اندر کشمیر کا ایشو، فلسطین کا ایشو، پاکستان کے اندر انٹرنل سچویشن، اور اس میں دہشت گردی، اس میں سیکورٹی کی صورتحال، وہیں پر عمران خان سے متعلق وہاں پر جو اہم ترین ڈسکس کیا گیا معاملہ، اس کے حوالے سے مختلف خبریں، مختلف اسلام آباد کے اندر خبریں گردش کر رہی ہیں، اور اس میں جو اہم ترین معاملہ تھا وہ تھا عمران خان کے خلاف ہونے والی انتقامی کارروائی۔ آج آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر تمام صوبوں میں، تمام ڈسٹرکٹ میں، تمام علاقوں میں الیکشن کی گہما گہمی تو تھوڑی بہت آپ کو نظر آتی ہے۔ نون لیگ ہو جائے، پیپلز پارٹی ہو جائے، اور باقی تمام کی تمام جماعتیں وہ اپنی اپنی الیکشن مہم میں، ملاقاتوں میں، اجلاسوں میں، مختلف میٹنگز میں مصروف ہیں اور ملاقاتیں کر رہے ہیں، لیکن عمران خان کو ایسا موقع نہیں دیا جا رہا۔ ایک تو عمران خان کو جیل میں رکھا گیا، پوری لیڈرشپ کو جیل میں رکھا گیا، اور بڑی تعداد میں جو کاغذات نامزدگی ہے وہ مسترد کر دیا گیا۔ اب اس کے اوپر کوئی آواز نہیں اٹھا رہا، یہ بھی بڑی حیران کن بات ہے۔ نون لیگ اس کے اوپر آواز نہیں اٹھا رہی، حالانکہ نون لیگ بڑی جمہوریت کی چیمپئن بنتی ہے، نون لیگ اپنے آپ کو بڑا جمہوریت پسند کہلاتی ہے، لیکن مجال ہے کہ انہوں نے اس کے اوپر آواز اٹھائی ہو، بلکہ وہ تو خوش ہوتے ہیں، اور ان کی جانب سے اور زیادہ ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ رگڑا دیا جائے، اور زیادہ رگڑا دیا جائے، یہ ان کی جانب سے ڈیمانڈ کی جاتی ہے۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی کچھ اسی طرح کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے۔ اب ایک بڑی ملاقات ہوئی ہے سردار ایاز صادق کی اور خورشید شاہ کی۔ اس ملاقات کے اندر دونوں پارٹیوں کی جو اتحاد سے متعلق، الیکشن میں جانے سے متعلق، اور الیکشن کے بعد بننے والی حکومت سے متعلق پیغام کنوے کیا گیا کہ حکومت کس طرح سے بنانی ہے۔ تو یہ دوبارہ سے، یہ جو دونوں پارٹیز ہیں، یہ جو دونوں جماعتیں ہیں، یہ دوبارہ سے اپنے آپ کو اقتدار کے لیے تیار کر رہی ہیں، وہ چاہے 50-50 سیٹیں لیں
انہوں نے ایک اتحاد کرنا ہے اور چھوٹی جماعتیں ملا کے اپنے ساتھ، تو انہوں نے ایک میجورٹی اسی طرح سے پی ڈی ایم کی طرز کی گورنمنٹ بنا لینی ہے۔ اب اس کو بڑا ڈیٹیل سے وہاں پر ڈسکس کیا گیا، اس کے اوپر بڑی تفصیل سے بات چیت کی گئی کہ یہ عمران خان کو نکال کے دیکھیں۔ 2018 میں جب عمران خان کی حکومت آئی تو 2022 تک چلی، وہ تقریباً کوئی 3 ساڑھے 3 سال بنتے ہیں، اور باقی 1.5 پونے 2 سال جو حکومت ہے وہ پی ڈی ایم کی رہی۔ 3 ساڑھے 3 سال کی حکومت، ان کی جو اگلی 1.5 سال کی حکومت اور اس سے پہلے 5 سال کی آصف علی زرداری اور نون لیگ کی 5 سال کی، جس میں نواز شریف اور شائقہ خان عباسی تھے، وہ 10 سال اور یہ 1.5 پونے 2 سال، یعنی کہ 12 سال بنتے ہیں ٹوٹل۔ 12 سال کی ان کی کارکردگی کے اوپر جو عمران خان کی 3 ساڑھے 3 سال کی کارکردگی ہے وہ بھاری پڑ گئی، کیونکہ عمران خان نے صحیح معنوں میں عوام کی خدمت کی، پاکستان کی خدمت کی، اور پاکستان کا جو مقدمہ ہے وہ عالمی سطح کے اوپر لڑا، اور اس کو وہاں پر باقاعدہ ڈسکس کیا گیا۔ دیکھیں جنرل آصف منیر نے اس کو بڑا مینشن کیا، اس کو بڑا اپریشیٹ کیا کہ عالمی سطح کے اوپر پاکستان کا مقدمہ لڑنے والا کوئی بھی شخص پاکستان کے اندر نہیں ہے، کوئی ایسی طاقتور آواز، کوئی توانا آواز، کوئی ایسی شخصیت موجود نہیں ہے جو پاکستان کا مقدمہ لڑے، جو پاکستان کی جو اہمیت ہے، پاکستان کی جو آواز ہے، اس کو عالمی سطح کے اوپر اٹھا سکے۔ عمران خان کے اندر یہ قابلیت اور صلاحیت موجود تھی، کیونکہ عمران خان نے اقوام متحدہ میں بھی بڑی زبردست تقریر کر کے پاکستان کا مقدمہ لڑا، اور اس کے بعد تو پاکستان کا کوئی لیڈر، پاکستان کا کوئی شخص، پاکستان کا کوئی سیاسی اس طرح سے پاکستان کا مقدمہ نہیں لڑ سکا۔ اس کو آج بھی محسوس کیا جاتا ہے، اور یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اندر آج بھی بہت سارے لوگ ہیں ٹاپ ملٹری کمان میں جو اس بات کو محسوس کرتے ہیں کہ پاکستان کا مقدمہ لڑنے والا، پاکستان کی آواز اٹھانے والا، پاکستان کے حق کے لیے لڑنے والا عالمی سطح کے اوپر کوئی نہیں ہے، اور اس کی بڑی کمی محسوس کی جاتی ہے۔ تو یہ جو کور کمانڈرز کانفرنس تھی، اس میں ایک بات تو طے ہوئی کہ یہ تو پتھر پہ لکیر بن چکا ہے، پتھر پہ لکیر ہے کہ عمران خان کی رہائی تو ہر صورت میں ہونی ہے، اور ویسے بھی 2024 عمران خان کی رہائی کا سال ہے، عمران خان کے لیے خوشخبری کا سال ہے۔ اور اس کانفرنس کے اندر بھی اس بات کو ڈسکس کیا گیا کہ یہ معاملہ جو ہے عوامی عدالت پر چھوڑ دینا چاہیے، اور عوامی عدالت میں عوام جس کو مرضی الیکٹ کرے، عوام کس کو الیکٹ کرتی ہے اس سے ہمیں تو کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ عوام اگر عمران خان کو الیکٹ کرتی ہے، عمران خان کو حکومت دیتی ہے، تو 100 بسم اللہ، عمران خان آئے، حکومت بنائے، حکومت چلائے، اور ہمیں بطور ادارہ اس حکومت کو مکمل طور پر سپورٹ کرنا چاہیے۔